اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 1 ہے۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ ہے مؤمنان رستگار شدند، اور اردو زبان میں یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ certainly the faithful have attained salvation۔ فارسی زبان کے اس کورس میں جو کہ درس نمبر 13 کا حصہ بے ہے، یہ بخش دوم ہے، اس میں ہم دراصل فعل معلوم و مجہول کی جو بحث تھی، جو گفتگو تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مثال کے طور پر معلوم میں اگر ہم یہ کہیں کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، تو اس کو جب ہم مجہول بنائیں گے تو اس میں سے جو فاعل ہوگا وہ حذف ہو جائے گا، اور جملہ بنے گا کچھ اس طریقے سے کہ کتاب پڑھی جاتی ہے، تو اس میں فاعل کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ہم اس کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں یعنی حال سادے میں جو اس کی مختلف جو شخص ہیں، اشخاص ہیں، ان کو دیکھیں گے، شخص اول، دوم، سوم کو، تو پھر اس طرح سے جملے بنیں گے کہ من کتابی می خوانم، یعنی میں کتاب پڑھتا ہوں یا یہ کتاب پڑھتا ہوں۔ فعل مجرور ہو جائے گا کتابی خواندے می شود۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس میں جو فارسی جملہ ہے وہ تو تبدیل ہو رہا ہے فعل معلوم کا، لیکن فعل مجہول میں تقریباً ایک ہی جواب ہے، یعنی ایک ہی طریقہ کار سے اس کو مجہول بنایا گیا ہے کہ کتابی خواندے می شود، یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، ایک کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے کہ تو کتاب می خوانی، یا تو کتابی می خوانی، کہ تم ایک کتاب پڑھتے ہو، تو اس کا بھی مجہول بالکل وہی ہے۔ او کتابی می خوانند، یعنی وہ کتاب پڑھتا ہے۔ مو کتابی می خوانیم، کہ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ شما کتابی می خوانید، کہ آپ سب ایک کتاب پڑھتے ہیں، یا آپ احترام والا کہ آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح آنہا کتابی می خوانند، یعنی وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جو جواب یعنی جو فعل مجہول ہے وہ سب کا ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاسٹ سمپل یا گزشتہ سادے کو دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ فعل معلوم تو تبدیل ہو رہا ہے، لیکن فعل مجہول ایک ہی سٹرکچر میں، ایک ہی ڈھانچے میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ کہ من کتابی خواندم، میں نے ایک کتاب پڑھی۔ فعل مجہول میں کتابی خواندے شد، ایک کتاب پڑھی گئی۔ تو کتابی خواندی، کتابی خواندے شد۔ او کتابی خواند، کتابی خواندے شد۔ ما کتابی خواندیم، ہم نے ایک کتاب پڑھی، کتابی خواندے شد۔ شما کتابی خواندید، یا آنها کتابی خواندند۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسی جملے کو اگر ہم فیوچر سمپل میں یا آئندہ سادے میں، مستقبل میں اگر ہم کہنا چاہیں تو من کتابی خواہم خواند، یعنی میں ایک کتاب پڑھوں گا، اور فعل مجہول میں یہ ہو جائے گا کہ کتابی خواندے خواہد شد۔ اسی طریقے سے تو کتابی خواہی خواند، کہ تم ایک کتاب پڑھو گے، مگر اس کا بھی فعل مجہول وہی ہے، کتابی خواندے خواہد شد، کتاب پڑھی جائے گی، ایک کتاب پڑھی جائے گی۔ او کتابی خواہد خواند، ما کتابی خواہیم خواند، یا شما کتابی خواہید خواند۔ آنها کتابی خواہند خواند، یعنی کہ وہ سب کتاب پڑھیں گے، اور کتابی خواندے خواہد شد۔ تو یہ مستقبل ہو گیا۔ اگلا مرحلہ اس کا جو ہوگا وہ ہے گزشتہ نقلی، یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ۔ تو اس میں من کتابی خواندے ام، یعنی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، یا میں ایک کتاب پڑھ چکا ہوں، تو اس کا فعل مجہول ہوگا کہ کتابی خواندے شده است، کتاب پڑھی جا چکی ہے، یا کتاب پڑھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کتابی خوانده ای، کتابی خوانده شده است۔ او کتابی خوانده است، کتابی خوانده شده است۔ ما کتابی خوانده ایم، یا شما کتابی خوانده اید، یا آنها کتابی خوانده اند۔ تو اس طریقے سے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے جملے جو ہیں وہ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ پھر اگلا ہے پاسٹ پرفیکٹ میں، اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو من کتابی خوانده بودم، یعنی میں ایک کتاب پڑھ چکا تھا، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، یعنی پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ تو فعل مجہول میں ہو جائے گا کتابی خوانده شده بود، یعنی کتاب پڑھی جا چکی تھی، یا کتاب پڑھی گئی تھی۔ تو کتابی خوانده بودی، او کتابی خوانده بود، یا ما کتابی خوانده بودیم، شما کتابی خوانده بودید، یا آنها کتابی خوانده بودند۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فعل مجہول بھی یہاں پہ ایک ہی ہے۔
اچھا، اسی کے ساتھ جملہ امری بھی ایک اہم اس کا اسپیکٹ ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم جو آرڈر والے سینٹینسز ہوتے ہیں جو انگریزی زبان میں یعنی کہتے ہیں نا کہ اوپن دا ڈور فار ایگزامپل، تو لیٹ دا ڈور بی اوپن، تو اس طرح سے ہم اس کو یعنی کہ پیسو وائس میں لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ایکٹیو وائس میں بات کریں گے، یعنی فعل معلوم میں بات کریں گے، تو در باز کن لطفاً، ٹھیک ہے نا، دروازے کو کھولو پلیز، براہ کرم۔ تو اس کا جو اس کی فارسی میں جب ہم فعل مجہول بنائیں گے تو وہ بنے گا کہ بگزارید در باز شود لطفاً، ٹھیک ہے نا۔ اجازت بدید در باز شود یا بگزارید در باز شود، دونوں ہی صحیح ہیں کہ بھائی لیٹ دا ڈور بی اوپن، کہ بھائی دروازہ کھول دیا جائے براہ کرم۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دروازہ کھولو، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے۔ پنجره را ببند، یعنی کہ کھڑکی کو بند کرو۔ بگذارید پنجره بسته شود، ٹھیک ہو گیا، کھڑکی بند کر دی جائے۔ نامت را اینجا بنویس، یعنی اپنا نام یہاں لکھو۔ یہ اب ہے ڈائریکٹ آرڈر ہو رہا ہے کسی کو، یا کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو، لیکن جب ہم اس کو پیسو میں یا مجہول میں لکھیں گے تو وہ ہو جائے گا فارسی میں بگذارید نامت اینجا نوشته شود، یعنی اپنا نام یہاں لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چراغ را خاموش کن، یعنی بتیاں بند کرو، یعنی ہم جس کو ہمارے لیے تو لائٹس کا ورڈ ہوتا ہے، زیادہ زبان زیادہ عام ہو گیا ہے، لیکن ہم لوگ جو کہتے ہیں، کہنا چاہیے ہمیں اصول میں بتیاں، ٹھیک ہے نا، بتیاں بند کرو یا چراغ بند کرو۔ بگذارید چراغ خاموش شوند، یعنی اجازت دی جائے کہ بھائی بتیاں بند کر دی جائیں، ٹھیک ہے نا، یا بتیاں بند کر دی جائیں۔ اسی طریقے سے فوراً مدیر را صدا کن، کہ ہم آرڈر کر رہے ہیں کہ فوراً جو ہے مینیجر کو بلاؤ۔ بگذارید مدیر فوراً صدا شود، ٹھیک ہے نا، مدیر کو فوراً صدا دی جائے یا فوراً مینیجر کو بلایا جائے، دونوں جملے ٹھیک ہیں۔ گزارش را تا امشب تمام کن، یعنی رپورٹ کو آج رات تک مکمل کر دو۔ یہ آرڈر ہے، یہ فعل معلوم ہے، اور فعل مجہول بگزارید گزارش تا امشب تمام شود، لیٹ the report be finished by tonight، یہ انگریزی ترجمہ ہوگا، اور اگر ہم اس کو اردو میں بولیں تو رپورٹ آج رات تک مکمل کر دی جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کر دو، ٹھیک ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کر دی جائے۔ تو یہ اسی طریقے سے امپیریٹیو کے سینٹینسز بھی ہو گئے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں کسی اور نئے مطلب کے ساتھ، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اس کورس کو جلد سے جلد مکمل کر دیا جائے آپ کے لیے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی کامنٹس ہوں، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ پلیز ضرور سے رابطہ کریں energyofeducation@gmail.com پہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہماری دوسرے ای میلز ہیں یا دوسرے کانٹیکٹ کے راستے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بیان کر دیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔